تو اللہ تبارک و تعالی نے عرفے کے دن کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت تھی۔ عرفے کا دن 9 ذی الحجہ وہ سب سے زیادہ فضیلت کا دن ہے۔ جیسے میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ 10 دن جو گزر، یہ 10 دنوں سے مراد 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں سے ہر ایک دن ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ اور عرفے کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک عرفے کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ گناہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچا دیا، اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی، اس کا کوئی مالی حق ضبط کر لیا، یہاں تک کہ اس کی غیبت کر دی اور اس کے اوپر بہتان لگا دیا، یہ گناہ کسی بھی عمل سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں سے جب تک معافی نہ مانگی جائے، جن کا حق طلب کیا گیا ہے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ لیکن چھوٹے موٹے گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے 1 سال پہلے کے گناہوں کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا عرفے کے دن کا روزہ۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے جو آج کل بکثرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں حجاج جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وقوف کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ذکر، تسبیح، دعا اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں اس وقت چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، لہذا اس دن کا نام یوم عرفہ ہے، رکھ دیا گیا یوم عرفہ اس کا نام۔ اب بعض حضرات کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر تو یوم عرفہ اور اس کی تمام فضیلتیں اس دن ہونی چاہیے جس دن حجاج وہاں عرفات میں مقیم ہیں، لہذا عرفے کا روزہ بھی اس دن رکھنا چاہیے جس دن حجاج عرفات میں وقوف کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں وہ دن ابھی 9 ذی الحجہ سے پہلے آتا، ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہوگی اور سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوگی۔ چنانچہ حجاج جو ہے عرفات کے اندر ان کا جو وقوف ہوگا وہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا، اور وہ ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہوگی۔